سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جان من، آج کا موضوع خاص ہے۔ آج ہم ان مبادیات پہ گفتگو کریں گے کہ جو ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں، دین کو تنوع اور ترویج دیتی ہیں، اور پھر نشر و اشاعت ہوتی ہے ان موضوعات کی کہ جن کی وجہ سے ہم عالم، مفتی یا علامہ بنتے ہیں۔ یعنی آج ہم مدارس کے اوپر گفتگو کرنے لگے ہیں، اور مدارس کے تحفظات یعنی ان کی اصلاحات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، خدمات کیا کیا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدرسے نے بڑی ایک خدمت کی ہے، خاص طور سے مسلم معاشرے کے قیام کے لیے، جہاں پہ ہم اسلام کا رجحان زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج جو بڑی تعداد میں پاکستان کا خاصہ ہے کہ دنیا بھر میں کثرت کے ساتھ جو مفتیان کرام، علماء کرام پاکستان میں ہی موجود ہیں، اس پہ مدرسے کا بڑا کردار ہے۔ یعنی یہ چیز توفتاً ہم کسی اور جگہ نہیں دیکھتے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک ہیں بزم میں، آج ہمارے بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے رہنما مولانا مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے دوسرے مہمان، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ترجمانی کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں مولانا عبد القدوس محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، پہلا سوال آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، آج بڑی باریکی کے ساتھ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، حساسیت کے ساتھ ساتھ۔ اب مدارس کے اوپر بڑی گہری نظر ہے حکومت کی، سرکار بار بار مدارس کے اوپر بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی وقف الاملاک کے زاویے میں، کبھی کسی اور انداز سے، کبھی کسی اور انداز سے۔ تو سمجھنے کی کوشش میں کر رہا ہوں، شاید خلوص ہے، نیک نیتی ہے، یقینی طور سے اس نیک نیتی سے آگے بڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ مدارس کی جو خدمات ہیں ان کو صحیح طور سے سانچے میں لانے کے لیے، اس کو ایکنالج کرنے کے لیے کچھ چینجز کی ضرورت ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اگر ہیں تو پھر وہ کیا کیا چینجز ہو سکتی ہیں، واضح فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف حکومت کی نظر نہیں ہے، نظر بہت سارے لوگوں کی ہے، بلکہ نظریں ہیں۔ ان میں سے کچھ بری نظریں ہیں، کچھ اچھی نظریں ہیں۔ اچھا، آپ جیسے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں تو ہم ان ساری اچھی نظروں کو سلام پیش کرتے ہیں، واہ واہ، اور جو بری نظریں ہیں ان کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، خوبصورت۔ اور ان بری نظروں کے لیے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں ہم پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے اور ان کے فتنے سے اور ان کے برے ارادوں سے، اللہ رب العزت ہمارے مدارس کو، ہماری درسگاہوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب تو العالمین۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ نظریں، وہ سوچ اور وہ زاویہ نگاہ کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے۔ اگر کسی اچھے مقصد کے ساتھ کوئی خیر خواہی کی بات کوئی بھی کرے گا، سر آنکھوں پر، علی الراس والعین۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ بات ایسی ہو کہ جیسے آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاحات چاہتے ہیں، ہم تو ریفارمز لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون ولکن لا یعلمون۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ وہ فساد مچانے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے، وہ آگاہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تو آپ کے مولانا صاحب اس سے موجودہ دور میں جو ریفارمز لانے کی بات کر رہے ہیں ان کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہے، کہیں وہ فساد تو نہیں لے کر آ رہے؟ جی بس بدقسمتی سے فساد کی طرف ہی جو ان کا طرز عمل ہے، جو ان کے رویے ہیں، جو ان کا انداز ہے، جس طرح کی چیزوں کا اہل مدارس کو سامنا ہے، صرف میں اشارہ نہیں کر رہا، اب تو ہر چیز بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اب بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اصلاحات کے نام پر بگاڑ کی، اور جیسے ہر چیز میں آپ دیکھیں بدقسمتی سے اب یہ المیہ ہو گیا کہ ہر طبقے کے اندر ہی بگاڑ کی صورتحال ہے، صرف مدارس نہیں، آپ بیچارے وکلاء دوستوں کو دیکھ لیں، آپ سرکاری ملازمین کو دیکھ لیں، آپ پورے ملک کے سب جگہوں پر دیکھ لیں کہ بدقسمتی سے جب سے ہمارے یہ نئے دوست آئے ہیں انہوں نے تخریب زیادہ کی ہے، تعمیر کم کی ہے، فساد زیادہ کیا ہے اور اصلاحات کم کی ہیں۔ تو ہماری ان سے درخواست ہے کہ یہ تعمیر کی طرف آ جائیں
اور اصلاحات کی طرف آ جائیں اور ملک و ملت کے معاملات میں اور اداروں اور جو جو شعبہ جات ہیں ان کی بہتری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. خوب، ان کی بہتری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. خوب. مدارس کی خدمات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کسی بھی طور سے. یقینی طور سے بارہا میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ معاشرے کا بنیادی حصہ ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. مگر مفتی نوید عباسی صاحب کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ چینجز ہونے چاہیے دور جدید کے حوالے سے, تقاضے کو دیکھا جائے. پھر یہ کہ صاحبزادگی کا جو نظام ہے کہ جی محتمم چلا گیا تو اس کے بچے ہی اب وارث ہوں گے. کیوں؟ کوئی ملک ہے, کوئی سلطنت ہے, کوئی بادشاہ ہے, یہ کب بدلے گا نظام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے, ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ. جزاک اللہ. دیکھیے, مدارس کا جو قیام ہے بنیادی طور پر یہ تو خود نبی علیہ السلام نے قائم کیا. جی. مدینہ منورہ میں تو یہ نظام آ کر عملاً شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. مکہ مکرمہ میں بھی یہ سلسلہ تھا. صحیح. وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو کر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اس وقت تھے ان کو تعلیم عطا فرماتے. صحیح. تو بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے ناظرین کو کہ مدرسہ کسی بلڈنگ, کسی بڑی جگہ کا نام نہیں ہے. مدرسہ بنیادی طور پر استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اس لیے یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بن جاتی ہیں یونیورسٹیز کے نام پر اور بڑی بڑی جو ہے نا وہ یہ چیزیں ٹھیک ہے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مٹی پر نماز پڑھتے تھے اور کھجور کی جو ہے وہ چھت ڈلی ہوئی مسجد تھی. اسی طرح سے وہ چبوترا تھا اصحاب صفہ کا, وہاں لوگ رہتے بھی تھے. تو اب اس میں تو اصلاح ہوئی ہے, کیونکہ جیسے دور بدلتا گیا تو مرون زمانہ کے سبب سے چیزیں اچھی ہوتی جا رہی ہیں. کل تک جو لوگوں کو میسر نہیں تھا وہ روکھی سوکھی کھا کے جو ہے وہ دین کی خدمت کرتے تھے. آج مدارس والوں کو ہر چیز میسر ہے, بکرے بھی ملتے ہیں, ہر چیز ملتی ہے. تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے. دیکھیں, اگر اصلاح کی کوئی اچھی بات ہے تو وہ ہمیں قبول کرنی چاہیے. ہم نے یہ نظام جو درس نظامی کا ہے جو اب ہم نے رائج کیا ہوا ہے اپنے نصاب میں, یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھا, نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں تھا. حضرت ابو بکر ہوں, حضرت عمر ہوں, حضرت عثمان ہوں, یہ ہمارے اکابرین نے بعد میں بنایا. تو اس میں مختلف چیزوں کو داخل کیا گیا, مختلف کتابوں کو نصاب میں داخل کیا گیا. آج وہ موجود ہے, ان میں اگر کہیں کوئی اصلاح کی بات ہوتی ہے تو وہ کرنی چاہیے. لیکن آپ نے جو سوال کیا نا, یہ جو صاحبزادگی والا سلسلہ ہے, یہ دراصل امت کو قرون اولا ہی سے مل چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد صاحبزادے کا انتخاب نہیں کیا. حضرت عمر نے کمیٹی ضرور قائم کی, لیکن اپنے بیٹے کو کہا یہ حقدار نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان ذی النورین کے بعد بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا, امام حسن مجتبیٰ کو لوگوں نے بنایا. لیکن اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا نا کہ صاحبزادے کے بعد صاحبزادہ ایک ہی خاندان میں بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں, تو جب آپ پوری فکر پوری عمارت اس پر کھڑے کریں گے تو پھر یہ صاحبزادگی والا سلسلہ ہوگا. اگر تو صاحبزادہ اس قابل ہے کہ وہ درس نظامی پڑھا ہوا ہے, وہ نظام کو جانتا ہے, وہ مدرسہ چلا سکتا ہے, تو ضرور چلائے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایسے شخص کی جگہ پر ایسا آدمی آئے جو انہی استاد صاحب کا شاگرد ہو, معتمم صاحب کا, تو وہ آگے بڑھائے. اور اگر بالفرض ایسا ہی ہے کہیں کہ انتظامیہ الگ ہوتی ہے اور مدرسے کے اندر کا نظام الگ ہوتا ہے, جیسے یونیورسٹیز ہیں. اب ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کا جو چانسلر ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. آج کل کے قانون کے مطابق پہلے گورنر ہوتے تھے, اب وزیر اعلیٰ ہیں. تو بعض وزیر اعلیٰ ایسے ہوتے ہیں جو ایک لفظ نہیں پڑھا سکتے, وہ چانسلر تو ہوتا ہے لیکن سارا نظام وائس چانسلر دیکھتا ہے. وہ پڑھا بھی سکتا ہے, وہ ساری یونیورسٹی کے شعبہ جات کو بھی چیک کر سکتا ہے. تو اس طرح سے اگر صاحبزادہ صاحب ہیں تو وہ عملاً اس میں جا کے مداخلت نہ کریں. تو اصلاح, جو چیزیں قابل اصلاح ہیں جن میں اصلاح ہونی چاہیے, اہل مدارس کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور خواہ مخواہ میں مدرسے والوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کا پہلا دور حکومت بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ مدرسوں کو جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کی گئی. تو سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ یہ مدرسہ بلڈنگ سب لے لیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسہ اس بلڈنگ کا نام ہے؟ میں اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں گا, پڑھاؤں گا. مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں, استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام ہے. تو اساتذہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائیں. پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا, یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں. مختصر سے وقفہ لیتے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں مزید گفتگو ہوگی مگر آپ کا انتظار رہے گا.
خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے مدارس کے اصلاحات کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے اور پھر تحفظات کے حوالے سے. جو چیزیں ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور پھر قدر ایسے ہوتی ہے کہ ان میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہے تو بہتری ہوتی رہنی چاہیے. یقین جانیے گا وہ پانی جو ایک جگہ پہ رہتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، کیچڑ بن جاتا ہے، تو اس میں روانگی ہونی چاہیے اور خاص طور سے پاکیزگی اور طہارت بھی ہونی چاہیے. دونوں موضوع بہت خاص ہیں. میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، مفتی نوید عباسی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، وہاں انہوں نے کافی چیزوں پہ نشاندہی بھی کی ہے. اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، نصاب میں کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ترمیم ہونی چاہیے یا پھر کچھ اضافہ ہونا چاہیے یا پھر کچھ حذف ہونا چاہیے، کس نوعیت کا اضافہ ہونا چاہیے؟ کیسا دیکھتے ہیں مدارس میں جو نصاب ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی، میں اس سوال سے پہلے دونوں باتیں واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں مدارس میں ایسا نہیں کہ تبدیلی نہیں ہو رہی. الحمدللہ تبدیلی ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے بہت چیزیں بدل رہی ہیں. یعنی اگر آپ آج سے 10 سال پہلے کا مدرسہ کا نظام دیکھیں، 20 سال پہلے کا دیکھیں، 30 سال کا پہلے کا دیکھیں اور موازنہ کریں تو آج کا مدرسہ اور آج سے 20 سال پہلے کا مدرسہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ تبدیلی دینی مقاصد کو سامنے رکھ کر اور دینی تقاضوں کو سامنے رکھ کر اور معاشرتی مسائل کو سامنے رکھ کر کی جا رہی ہے، کسی بیرونی ایجنڈے اور بیرونی دباؤ پر نہیں کی جا رہی. تو ایسی تبدیلی کہ جو دین کے لیے، معاشرے کے لیے مفید ہو اور خیرخواہی کی بنیاد پر وہ ضرور ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہو بھی رہی ہے. مزید بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، کرنی چاہیے، لیکن بیرونی اما پر اور بیرونی ایجنڈے پر تبدیلی، یہ تبدیلی نہیں ہے، تعمیر نہیں ہے، تخریب ہے. اچھا. اسی طرح دوسرا معاملہ آپ نے کہا صاحبزادگی والا، تو وہ بہت موٹی سی بات ہے کہ جو قابل ہے، اہل ہے، وہ صاحبزادہ ہے یا کوئی اور ہے، اسے ذمہ داری ملنی چاہیے. اگر کوئی اہل نہیں ہے تو اس کو ذمہ داری نہیں ملنی چاہیے. آپ کے سامنے بنوری ٹاؤن کی مثال ہے، حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کے بعد مفتی احمد الرحمان صاحب، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب، اور اب ہمارے وفاق المدارس کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ. جامعۃ الرشید ایک بڑی مثال ہے، دیگر بہت ساری درسگاہیں مثالیں ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جو ہم ایک چیز کو لے کر وہ کر دیتے ہیں کہ ایسا ہے، ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے، بعض جگہوں پر ہے بھی. اور اگر کسی جگہ نااہل لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. تیسری بات آپ نے فرمائی نصاب کے حوالے سے، تو نصاب میں تبدیلی ایک ہے دینی نصاب. ظاہر دینی نصاب تو قرآن کریم ہے، وہ کوئی دوسرا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نہ لائے اور نہ یہ ہو سکتا ہے، وہ نہیں آ سکتا. احادیث مبارکہ ہیں اور جو چیزیں ہیں صرف و نحو ہے وہ تو ایز اٹ از رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی. لیکن وہ چیزیں کہ جو آج کے بدلتے ہوئے تقاضے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم ہے، انگلش ہے، زبانیں ہیں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، ہنر ہیں. الحمدللہ آپ جائیں مدارس میں جا کر دیکھیں تو بے شمار چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان درسگاہوں اور ان اداروں میں کہ جن کو بنایا ہی آئی ٹی کی تعلیم کے لیے، سائنس اور دیگر تعلیم اور ہنر کے لیے، ان سے بہتر خدمات ہمارے بہت سارے مدارس سر انجام دے رہے ہیں. آپ بیت السلام کا جو سیٹ اپ ہے اس کو دیکھیں. خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں مفتی صاحب فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ کی اس گفتگو سے، مستفید ہوئے بغیر رہوں گا نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے کے مدارس کو دیکھیں اور آج کے مدارس کو دیکھیں، چیدہ کوئی 4 سے 5 نکات مجھے بڑے ذرا گنوائیں جو تبدیلی آئی ہے ہمارے نصاب میں یا پھر دیگر مدارس میں اور آج کے مدارس میں. دیکھیں جی، ایک بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سمجھیں 20-30 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ان بچوں کو مدارس میں بھیجتے تھے کہ جو کسی اور جگہ نہیں چل پاتے تھے تو وہ کہ جی اس بچے کو مدرسہ بھیج دیں. اب بالکل تبدیلی ہے اور اب لوگ اپنے ذہین بچوں کو بھیج رہے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ایسے بچے کہ جو اپنے انتخاب اور اپنی چوائس کے ساتھ مدارس کی طرف آ رہے ہیں. تو سب سے بڑا چینج میری نظر میں مدارس میں یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے اس بچے کو کہ جو کسی کام کا نہیں، کہیں چلنے کے قابل نہیں، اس کو مدرسہ میں جا کر ڈال دیتے تھے. اب الحمدللہ لوگوں نے اپنے بچوں کو مدارس کی طرف بھیجنا شروع کیا. اور آپ اگر سروے کروائیں کہ گزشتہ کئی برسوں میں مدارس کی تعداد کتنی بڑی، مدارس میں آنے والے بچوں کی تعداد کتنی بڑی اور پھر ان بچوں کی عملی زندگی میں کتنا کردار ہے، تو آپ کو بہت بڑا چینج نظر آئے گا. اسی طرح پہلے برسوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے طلباء صرف اور صرف مختلف کچھ خاص شعبوں میں جاتے تھے. ان خاص شعبوں میں ضرورت ہے، آج بھی جاتے ہیں اور وہی بنیاد ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوا کہ زندگی کی ہر شعبے میں آپ جہاں جائیں، سی ایس ایس میں، ہائر ایجوکیشن میں، کاروبار میں، آپ جس شعبے میں جائیں گے
آپ کو مدارس کے فضلاء وہاں پر نظر آئیں گے، اور بعض جگہوں پر تو وہ ان کا رول بڑا لیڈنگ نظر آئے گا اور بڑا ہی معیاری اور بڑا مثالی نظر آئے گا. تو دوسری چیز یہ آپ کو بہت نمایاں ملے گی. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ بہت سارے مدارس میں کم از کم درجے میں میٹرک لیول تک کی جو تعلیم ہے اس کا انتظام ہے. اور آپ پچھلے زیادہ پیچھے نہ جائیے، پچھلے 5 سالوں کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے. ہمارے ہاں اسلام آباد میں ادارہ علوم اسلامیہ ٹاپ 10 پوزیشن سے ان کی، اور 2-4 برسوں سے نہیں، پچھلے 10 سالوں سے ہیں. اسی طرح دیگر جتنے بورڈز ہیں، کراچی ہے، ملتان ہے، پشاور ہے، آپ کو ہر جگہ پر یہ نظر آئے گا کہ مدارس کے بچے بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں. مدارس کے بچوں کی تعلیمی اعتبار سے اعلیٰ کارکردگی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر کی تعلیم کے حوالے سے، ہنر کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہر جگہ پہ ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب مدارس نے جو دینی تعلیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی روایت سے کبھی بھی نہیں کٹیں گے، نہ کٹنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کٹنا چاہیے. ہماری بنیاد ہے الحمدللہ دین اسلام، لیکن اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو جدید ذرائع ہیں وہ بھرپور طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں اور ان کی ٹریننگز دی جا رہی ہیں. اس پر لوگ بچوں کو الحمدللہ اس حوالے سے بڑی مہارت ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو نکات گنوائے ان میں سے کافی حد تک میں متفق ہوں، ایگری کرتا ہوں. ایک نکات یعنی ایک خاص نقطے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب بھی اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارا معاشرہ ان بچوں کو جو قابل ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ان کو مدارس کے پاس سے بھی نہیں گزرنے دیتا. اچھی یونیورسٹیز، کالجز میں داخلہ کراتا ہے، بلکہ بیرون ملک بھیجتا ہے. اور افسوس ہے اس بات میں. ایسا نہیں ہے اویس ربانی صاحب، آپ پرانے وقت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کا ایسا بھی ہے جن کی ترجیح دنیا ہے یا وقتی مفادات کو وہ دیکھتے ہیں، ان کا ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ نصیب فرمائیں. لیکن اب بحثیت مجموعی صورتحال بدل گئی ہے. آپ جا کر دیکھیں، آپ کو مدارس میں ایسے ٹیلنٹڈ بچے، ایسا ہنر اور ایسی صلاحیت ملے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست ہیں ضیاء الرحمان چترالی صاحب، امت کراچی کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک بچے کا لکھا جس نے 6 مہینے میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا. تو جو 6 مہینے میں جو بچہ قرآن کریم کا حفظ مکمل کرے گا، اس کی صلاحیت میرے خیال میں تو وہ بہت منفرد. ایسے ہی بڑے لوگ ہمارے پاس رہ چکے ہیں. اعلیٰ حضرت کی مثال ہے، کتنے کم عمری میں کیا انہوں نے کارنامے انجام دیے. ٹیلنٹ کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو معاشرے نے رجحان بڑھایا ہے یا بنایا ہے وہ دوسری طرف ہے، مدارس سے انحراف کر رہے ہیں. اور بہت اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی مدرسے میں بہت زیادہ جاتا ہوں، میں ٹیلنٹ کی قدر کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مگر جب ہم جاتے ہیں تو وہ بچے پسماندہ علاقوں سے زیادہ آتے ہیں، شہری علاقوں سے کم آتے ہیں. اگر آپ میری بات کو سمجھیں، کراچی سب سے بڑا شہر ہے جس میں مدارس ہیں بڑی تعداد میں. جی مفتی صاحب ذرا سمجھیے گا، کراچی میں بڑی تعداد میں مدارس موجود ہیں. اور یہ رجحان ہمارے باقی سارے معاملات میں بھی ہے. سنیے، دیکھیں اب مثال کے طور پر ہم میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کتنا وقت دنیا داری کو دیتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے، یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں مدارس کے لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں. ان سب چیزوں کی جب آپ مثال لیں گے نا تو آپ کو بچوں کے معاملے میں بھی ہمارا وہ عمومی رویہ نظر آئے گا. وہ عمومی رویہ ہماری کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ وہ صحیح ڈائریکشن پہ فیصلے کریں. مفتی نوید عباسی صاحب، علامہ اقبال تو کہہ گئے، حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. وہ کون سے مدارس ہیں جن کے لیے علامہ اقبال ایسا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اویس بھائی، اقبال کی اس بات کی طرف تو میں آتا ہوں. اقبال واقعتاً ایک بہت بڑا آدمی، اللہ کا ولی گزرا ہے. میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ آج اس دور میں ہمارے حکمران بھی اور اب ہمارے علماء کو بھی نہ جانے کیا ہو گیا کہ جناب ہمارے مدرسے کے لوگ ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ شعبوں میں بگاڑ پہ اب اسلامک بنکاری کے نام پر جو اس وقت، میں تو اس کو کہتا ہوں یہ ایک ناجائز عمل ہے. جو میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہے کہ آپ جب بینکر نہیں، آپ مولوی ہیں، تو آپ اپنا متبادل نظام دیں جو اسلام کا نظام ہے. اس بنکاری کو آپ کیسے شرعی قرار دے سکتے ہیں؟ آپ اپنے شعبے کے ماہر بنیں. جو عالم دین ہو، جو مدرسے سے پڑھ کے نکلے نا، وہ اگر ہم یہ توقع کریں کہ مدرسے کا پڑھا ہوا وہ جناب آگے معاشرے میں جائے گا تو وہ انجینئر بھی اچھا ہو، وہ وکیل بھی اچھا ہو، وہ فلاں بھی اچھا ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کو بہترین عالم دین ہونا چاہیے اور اپنے نظریات پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. وہ چٹائی پہ بیٹھا ہو. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے پاس مولانا تھانوی بھی جاتے تھے، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی بھی تشریف لے جاتے تھے، یہ حضرات ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ان سب حضرات لوگوں کی اصلاح فرماتے. ان کے پاس جب انگریز آیا تو وہ اپنی چٹائی پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے. وہ انگریز کے ساتھ اس کی اہلیہ تھی، اس کو انہوں نے مٹکا الٹا کر کے دے دیا، یہاں بیٹھو، اور انگریز کو کہا ادھر بیٹھ.
کہا بھائی ہم اپنے شعبے کے ماہر ہیں, ہمیں اپنا شعبہ آتا ہے. یہ جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں ہمارے یہاں دیکھیں, کچھ لوگ معقولات کے ماہرین تھے, کچھ جو ہے وہ کئی علوم کے ماہر تھے, اصول حدیث میں ماہر تھا وہ, کوئی جو ہے نا وہ کس شعبے میں ماہر ہے, کوئی صرف میں, کوئی نحو میں. اصل میں خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے, پہلے زمانے میں طالب علم کے اندر جو ہے نا وہ ایک جستجو ہوتی تھی, اس نے منطق پڑھنی ہے تو فلاں استاد وہ علاقے میں پڑھاتا ہے, وہ پنجاب کے دیہات میں بیٹھا ہوا لوگ جاتے تھے. اب کیا ہو گیا, اب ہم نے جو ہے نا وہ مکسچر بنا دیا ہے مدرسوں کے اندر ساری چیز, شعبوں کے ماہرین ہم پیدا نہیں کر رہے. یونیورسٹیز کے اندر بھی شعبہ جات ہوتے ہیں نا, تو مدرسے والا یہ کیوں کہتا ہے کہ جناب میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھ کے کل اچھا جو ہے وہ بنے, ٹھیک ہے دنیا داری کے کام کرے, مدرسہ جو ہے نا وہ دنیا کے لیے نہیں پڑھے, لیکن جب وہ اپنے شعبے میں جائے تو وہ اس شعبے کا مستقل ماہر ہو. باقی یہ جو جن مدارس کے حوالے سے کہا گیا, دیکھیں جیسے مولانا صاحب نے کہا قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور صبح قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن ہوتا کیا ہے, قرآن کی تشریح کرتے ہوئے, قرآن کی آیت پر کلام کرتے ہوئے مدرسے میں بیٹھ کے یہ پڑھایا جاتا ہے نا کہ فلاں فرقہ کافر ہے. یہ تکفیر کی تعلیم تو مدرسے میں استاد طالب علم کے ذہن میں ڈالتا ہے نا کہ فلاں جناب اپنے ہم مسلک لوگوں کو بھی جناب یہ باہر ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ وہ ہو گیا, اس کا کلا کما ہونا چاہیے. مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کی تربیت کی شدید ترین ضرورت ہے. یہ جو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, یہ اصل میں اس معنی میں ہے, مدرسے کے اندر رہنے والے طالب علم صرف معتمم کی تعریف نہ کریں بلکہ وہ نظام کی تعریف کریں. میں یہ بھی کہوں گا یہ جتنے بورڈ ہیں, ابھی کچھ نئے بورڈ بنے ہیں نا 5, ابھی ہم نے خبروں میں سنا ہے, میڈیا پر آپ کے ذرائع سے پتہ چلا 5 نئے بورڈ بنے. یہ جو وفاق المدارس ہے, تنظیم المدارس ہے, وفاق المدارس سلفیہ ہے, ان میں جو قائدین آتے ہیں دنیا بھر میں, ان میں ایک جمہوری نظام ہو باقاعدہ طور پر ہوتا ہے, لیکن نئے لوگوں کو پرانے لوگ بزرگ تربیت کر کے موقع فراہم کریں کہ آپ آؤ. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو جن بزرگوں کو ہم طالب علمی کے زمانے سے دیکھ رہے تھے اب بھی وہی ہیں, تو یہ پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ نظام آگے نہیں بڑھتا, مدرسے والے بچوں کو زنگ لگ جاتا ہے. یہ زنگ نہیں لگنا چاہیے, انہیں اپنے شعبے کا ماہر ہونا چاہیے. اصل میں مدارس میں جو آخری بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں وہ یہ ہے, جہاں ہم ان کو علوم ظاہریہ پڑھاتے ہیں, تمام دینی علوم پڑھاتے ہیں, وہاں ان کو تصوف کی تعلیم لازمی دینی چاہیے. کیونکہ مدرسوں کے اندر جب دل پاک کرنے کی تعلیم نہیں دیں گے, ہم کیوں نہیں پڑھاتے فتوحات مکیہ مدارس میں, ہم کیوں نہیں پڑھاتے فصوص الحکم, ہم کیوں نہیں پڑھاتے وہ تمام کتابیں جن کے اندر ہمارے بزرگوں نے پڑھ کر اپنی اصلاح کی اور قوم کی اصلاح کی ہے, وہ کتابیں بھی شامل نصاب کرنے کی ضرورت ہے اس دور میں. ربانی صاحب قبلہ حق ہے. ایک مختصر توقفہ, لوٹ کر آئیں گے تو اس موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے, یہ بڑا شرف ہے, ہمیں آپ کا خاص وقت مل رہا ہے. مولانا صاحب, دیگر ویڈیوز ایسی آتی رہتی ہیں, اور اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ نشر ہو جاتی ہے فوراً. مدرسے میں بچوں کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. میں جانتا ہوں یہ معاملات روزانہ کے نہیں ہیں, یہ بہت ہی شاد و نادر قسم کے معاملات ہیں, مگر یہ ہوتے ہیں, یہ ہو بھی جاتے ہیں, غلطی سے ہوتے ہیں, ان ٹرین یا نان ٹرین ٹیچرز ہوتے ہیں, جس طرح آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی دیکھتے ہیں, وہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو فی الحال اگر ہم مدارس کی بات کریں, ایسے معاملات سے بچنے کے لیے تمام مدارس کیوں نہیں ایک متفقہ پالیسی کا اعلان کرتے کہ جی ایسا ہوگا تو یہ سزا ملے گی؟ یہ چیز کیوں نہیں دیکھی جا رہی ہے آج کے دور میں؟ جی یہ بہت اہم پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, اور اس میں بغیر کسی اگرچہ مگرچہ کے بہت واضح طور پر الحمدللہ ہمارے وفاق المدارس کا بھی, ہمارے اکابر کا بھی, اور ہر ایک کا یہ موقف ہے کہ بالکل غلط ہے. کسی کی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. خاص طور پر یہ جو تشدد کا معاملہ ہے, اور وقتاً فوقتاً تشدد کے حوالے سے جو ظالمانہ قسم کی ویڈیوز آتی ہیں, جن لوگوں کی طرف سے آتی ہیں, ان کے اس فعل سے ہم بری ہیں, اور بارہا ان کے بارے میں تنبیہ کا وفاق المدارس کی سطح پر اور اداروں کی انتظامیہ کی سطح پر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن مزید کیا جانا چاہیے. جیسے مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اساتذہ کرام کی تربیت کا نظام ہو, اور یہ تربیت کا نظام مزید مضبوط کیا جائے, اور وفاقوں کی سطح پہ, تنظیمات کی سطح پر, شہروں کی سطح پر مختلف حضرات کو اس پر توجہ دینی چاہیے, اس پر محنت کرنی چاہیے.
اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ استاد کی تربیت ہوگی تو نظام میں بہتری آئے گی. اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو ایسے کسی تشدد کا یا کسی بھی ایسے معاملے کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو تمام اہل مدارس کے لیے اور تمام مدارس کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں, انہیں تو فوری طور پر اس سے الگ کیا بھی جاتا ہے اور الگ کیا جانا چاہیے. اس معاملے میں کسی قسم کے تردد اور تذبذب سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. اسی طرح میں جو پہلے بات ہوئی اس کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ شعبوں میں کسی شعبے میں بھی جائیں گے تو اپنے نظریے اپنے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر جائیں گے تو بات بنے گی. اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی اور جگہ جاتا ہے اور وہ اپنے نظریے پہ کمپرومائز کر لیتا ہے یا وہ اپنی بنیادوں سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ بڑے نقصان والی بات ہے. اور یہ جو تشدد کا معاملہ ہے اور دیگر جتنے مسائل ہیں, صرف مدارس نہیں بلکہ عام معاشرے میں بھی اس وقت جو چیزیں ہیں, میں مفتی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ تزکیہ اور احسان کی جو محنت ہے, تصوف کی جو محنت ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اتباع سنت یعنی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات ہیں انہیں بہرحال پیش نظر رکھا جائے. اس لیے کہ تصوف کے نام پر بہت ساری ہمارے بر صغیر میں کوتاہیاں بھی ہوئیں, ان سے پاک کر کے جو اہل اللہ ہیں, جو مشائخ ہیں, ان کی نسبت اور احسان والی محنت اس پر جب کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کے نتیجے میں معاشرے کے سارے طبقات میں اصلاح ہوگی اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. خوب کوتاہیاں یہ جو ہوئی ہیں یہ اصل میں اہل مدرسہ کا تصوف کی طرف نہ جانا. جب آپ تصوف کی طرف نہیں جائیں گے, جب آپ اصل تصوف کو نہیں پڑھائیں گے, جب آپ رسالہ کشیریہ کی طرف نہیں جائیں گے, جب آپ مدرسے میں اس کی باقاعدہ کلاسز نہیں کریں گے. دورہ حدیث ہوتا ہے نا, جو حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, حضرت حنفی ہیں, میں حنفی ہوں, بخاری شریف حنفیوں کی کتاب تو نہیں ہے نا بنیادی طور پر. جب ہم نے شافعی کی لکھی ہوئی کتاب کو شامل نصاب کر لیا, جب مسلم کو ہم نے شامل نصاب کر لیا, وہاں ہم بہت ساری احادیث کی تعویلیں کرتے ہیں بیٹھ کر, تو ہمیں یہ جو اولیاء اللہ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے نا ابن عربی سے, اس کو آپ پڑھائیں گے اور وہ جو غلط نظریات حضرت پروان چڑھ رہے ہیں معاشرے میں, یہ جو تصوف کے نام پر جب اہل مدرسہ جب یہ کہیں گے, ممبر پر بیٹھ کر کہا جائے گا کہ طریقت الگ ہوتی ہے, شریعت الگ ہوتی ہے, تو پھر ڈیوائیڈ معاشرے میں ہوگی. ضرورت اس امر کی ہے حضرت, میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا وفاق کی سطح پر, تنظیم کی سطح پر اس کو لازمی قرار دیں تاکہ یہ جو 2 نمبر کے لوگ معاشرے میں بیٹھ کر تصوف کے نام پر عورتوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں, جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, ان کا قلع کما ہو اور متصوفین تیار ہو کر معاشرے میں آئیں اور بتایا جائے کہ تصوف کیا ہوتا ہے. کیا ایسا ہی ہے کہ ہمارے مدارس میں حضرت ابن تیمیہ کو زیادہ پڑھایا جاتا ہے, حضرت ابن عربی کو کم پڑھایا جاتا ہے, بالکل نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ سچی بات ہے؟ یہ تو یہ میں عرض کروں کہ جو ابن عربی ہے نا, حضرت محی الدین ابن عربی, ان کی کتابیں تو شامل نصاب ہے ہی نہیں نا. وہ ہمارے ہاں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے جیسے عقائد پر علامہ تفتزانی کی کتابیں, ابن تیمیہ کی بھی نہیں ہے, ابن عربی کی بھی نہیں ہے اور ابن تیمیہ کی بھی نہیں ہے, ابن تیمیہ کی بھی نہیں ہے, ابن عربی کی بھی نہیں ہے. ہونا نہیں چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. یہ اصل میں دیکھیں, یہ تو آگے جو تخصص کیا جاتا ہے کچھ چیزیں یہ ہیں, لیکن بنیادی تصوف تو پڑھایا جانا چاہیے. بنیادی تصوف کتاب کسی کی بھی ہو, میں نے تو حوالہ دے دیا, اردو کی کتاب آپ رکھ لیں, لیکن مولانا عبد القدوس محمدی صاحب کیوں نہیں پڑھاتے؟ مطلب یہ کتابیں نصاب کا اگر حصہ ہو جائیں, اعلیٰ حضرت کی کتاب ہو جائے, اسام الحرمین پڑھائی جائے نصاب میں, بچوں کو دکھائی جائے, سنائی جائے, اس میں کیا اشکال ہے؟ کوئی ہے مشکل؟ نہیں, کوئی اشکال نہیں ہے. بعض جگہوں پر یہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ پڑھایا بھی جا رہا ہے, پریکٹیکل بھی ہو رہا ہے, بلکہ اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مدارس میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جن حضرات کا مفتی صاحب نے نام لیا, میں نے بہت سارے حضرات کا نام لیا, تو اس حوالے سے محنت تو ہو رہی ہے, لیکن اس کو مزید آگے بڑھانے کی اور مزید اس کو اجتماعیت کے ساتھ اس کو یعنی ایک منظم انداز سے آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اور صرف مدارس, ظاہر ہے کہ جب یہ مدارس میں آئے گی تو باقی معاشرے میں بھی آئے گی, تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اصلاح کے اور خیر کے مزید دروازے کھلیں گے, تو اس پر کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہ بھی ذرا واضح فرمائیے گا, بہت کم وقت رہ گیا ہے میرے پاس, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مدارس کی ٹائمنگ ہے, یعنی ایک سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے پہ اتنا ہی وزن ڈالا جا سکتا ہے جتنا وہ ریسیو کرنا ہے, ورنہ یا تو وہ تشدد کی طرف جائے گا یا پھر اس کا مینٹل بیلنس بگڑ جائے گا. اب میں سمجھنے کی نیت سے کہہ رہا ہوں, عام طور سے جو روٹین ہے مدرسے کی وہ صبح سے شروع ہوتی ہے تو رات تک جاتی ہے, اور یہ میں اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں, میں اس کو پسند کرتا ہوں. میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا دیگر جگہوں پہ کہ رات کو بھی مباحثہ ہو رہا ہو, مطالعہ ہو رہا ہو, آفیشیل انداز میں ہو رہا ہو. مگر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس روٹین میں تھوڑی سی نرمی کی بھی ضرورت ہے, دیگر ایکٹیویٹیز بھی ایڈ ہونی چاہیے, اور اس میں تھوڑا سا لمیٹڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وقت زیادہ مل سکے بچے کو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ یکسوئی تو ہے, یہ والی بات مدارس کا ہی خاصہ ہے,
لیکن اس میں آرام کا وقت ہے، اس میں کھیل کا وقت ہے، اس میں ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، اس میں جمعرات جمعہ کی چھٹی ہے، تو کافی چیزیں ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت جو معاشرے میں بگاڑ کی بے شمار شکلیں ہیں، اگر کسی بھی طالب علم کو، بلکہ عصری تعلیمی اداروں کے طلباء کو بھی مدارس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی یکسوئی ہونی چاہیے، اور کتنا وقت آدمی کا تعلیم میں اور کتنا وقت آدمی کا اپنی شخصیت سازی میں وہ صرف ہونا چاہیے۔ البتہ مزید جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں یا اوقات ہیں یا جو تفریح ہے، اس کا پورا موقع ملنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ اس کا اہتمام نہیں ہو رہا تو اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، لیکن یکسوئی بہت ضروری ہے اور یہ اہتمام بہت لازم ہے۔ مولانا صاحب آپ سے امیدیں ہیں نا، آپ اگر کہتے ہیں ہونی چاہیے تو پھر ہم کرے گا کون، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ ہی اس پہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں، آفیشلی ہمارے جو جہاں تک وفاق المدارس کی بات ہے یا ہمارے عمومی جو مین سٹریم مدارس ہیں، ان میں تو الحمدللہ ہر چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی کھیل کو، تفریح کو، آرام کو، اور اسی طرح ہم نصابی سرگرمیوں کو، مطالعہ کو، سب چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ کوئی نہیں کر رہا تو اسے یہ کرنا چاہیے، ورنہ جو مین سٹریم مدارس ہیں یا وفاق المدارس کے مدارس ہیں، ان میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ چلیں آخری منٹ ہے مولانا صاحب، آپ بیان فرما دیں کہ آپ کے جو انڈر مدارس آتے ہیں ان میں کہاں کہاں اصلاحات کی ضرورت ہے، کون سی اصلاحات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں فی الفور ہونی چاہیے، آپ کی طرف سے ہونی چاہیے، یہ بتا دیں۔ جی الحمدللہ اس پر ہمارے ہاں مختلف مواقع پر بات ہوتی ہے، اور اس کے اوپر یعنی جیسے میں نے پہلے شروع میں بھی بات کی تھی کہ آپ اگر 20 سال پہلے چلے جائیں تو اس میں اور آج میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح ہم جہاں جہاں ہمارے اکابر مشائخ، ہماری باقاعدہ امتحانی کمیٹی ہے، نصابی کمیٹی ہے، مجلس شورا ہے، مجلس عاملہ ہے، بہت سارے فورمز ہیں، تو جس چیز کی ضرورت جہاں محسوس ہوتی ہے باقاعدہ اس پر مشاورت ہوتی ہے، اس میں بہتری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں ایک حکمت عملی وضع کی جاتی ہے، اس پر لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، انہیں آگے لایا جاتا ہے۔ لیکن میں خاص طور پر یہاں اگر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں تو سب سے اہم چیز ہے اساتذہ کرام کی تربیت، جس کو تدریب المعلمین کہتے ہیں۔ اساتذہ کرام کی تربیت اور ائمہ و خطباء اور جو لوگ معاشرے میں جب جانے لگیں تو اس بات کی تربیت کہ وہ عملی طور پر کام کیسے کریں، تدریس کیسے کریں، معاشرے کے ساتھ معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ کیسے پیدا کریں، اس چیز کی پریکٹیکلی تربیت ہونی چاہیے۔ تربیت کی بہت ضرورت ہے، تبلیغ سے پہلے بھی، تبلیغ کے بعد بھی، اور تبلیغ کے دوران بھی تربیت کی ضرورت ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب آپ کا انتہائی شکریہ، مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، عزیز الجانمن آپ کا بہت شکریہ۔ چونکہ ساری گفتگو اب تربیت کے اوپر آ کے رکی ہے تو میں پھر یہاں رک کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی طبیعت خراب ہو اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، جس کی تربیت خراب ہو اس کے ساتھ حتماً گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہر شعبے میں تربیت کی بے انتہا ضرورت ہے، مگر مدارس میں اور بالخصوص جہاں پہ لوگ خود پڑھا رہے ہیں ان کی تربیت کی تو انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ وہ معاشرے کی ان نگاہوں میں ہے جن نگاہوں کا کام ہوتا ہے یا تو تنقید کرنا یا پھر کبھی نہ کبھی کبھار اصلاحات کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی سازش رچ دینا۔ تو یہاں پہ بہت ساری گفتگو ہوئی ہے اور بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی کچھ ذمہ داریوں کا پاس نبھاتے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ والے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے فرمان کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کی امان۔